وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. رواہ مسلم فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو کل کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے. پوری کائنات کا داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا ہے. حمد و ثنا کے بعد کروڑ مرتبہ درود و سلام سید ولد آدم، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر. حالات دن بدن پرفتن ہوتے جا رہے ہیں. ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس وقت جو دنیا کائنات کے حالات ہیں، وہ دنیا دارالفتن بنی ہوئی ہے، فتنوں کا گھر بنی ہوئی ہے. فتنوں کے اس دور میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ سر اٹھاتا دکھائی دیتا ہے. فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہر جگہ فتنوں کی بھرمار ہے. کہیں ایک انسان کے لیے اس کا مال فتنہ بنا ہوا ہے، کہیں اس کی اولاد میں فتنہ ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں علماء کو چھوڑ کر جاہلوں کو امام اور مفتی بنانا، اس کے ساتھ فتنہ جہالت سر اٹھاتا دکھائی دیتا ہے. دنیا نے ترقی کیا کر لی؟ یہ سوشل میڈیا
یہ سائنس کی ایجادات یہ سینکڑوں فتنوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گھروں کے گھر اور خاندانوں کے خاندان اور کثیر تعداد میں نوجوان اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور صحابہ سے پوچھا حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا حل ترون ما ارا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دنیا کے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے گھروں کے اندر ایسے داخل ہو رہے ہیں اور ایسے داخل ہو چکے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، یہ دور نبوت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے سچے کلمات ہیں کہ آج گھروں کے اندر وہ فتنے اسی طرح داخل ہو چکے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ان اعمال سے پہلے ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، وہ فتنے رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر نازل ہو جائیں گے۔ جس طرح رات کا پہلا حصہ کم تاریک ہوتا ہے، اس کا اگلا حصہ اس سے زیادہ سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اس سے اگلا حصہ اس سے زیادہ سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے، اس طرح فتنے آئیں گے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تھا التی یموج کموج البحر، فتنے تمہارے اوپر اس طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، بندہ ایک موج کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی موج ہے، اس سے پیچھے آنے والی لہر اور موج اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، اس سے پیچھے آنے والی سمندر کی لہر اور سمندر کی موج اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فتنے اس قدر بڑے ہوں گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا لیکن شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا شام کو تو بندہ مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والا ہوگا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، لیکن ان فتنوں کا شکار ہو کر صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور فتنے اس قدر بڑے ہوں گے کہ بندہ اپنے دین کو دنیا کے مال کی خاطر بیچنے پہ تیار ہو جائے گا، وہ دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے تو اس کے لیے ہر چیز محفوظ ہے۔ اگر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو دنیا کائنات اس کے لیے لٹ چکی ہے، اس کے کاروبار، اس کی تجارتیں، اس کا بزنس، اس کا زمیندارہ، اس کا گھر بار، مال و متاع، رشتہ داری، تعلقات، ہر چیز برباد ہو چکی ہے۔ کس صورت میں؟ جب اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ تو مومن بندے کو تو ایمان کی فکر ہر وقت ہوتی ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ لٹ جائے۔ گھر کی لڑائی ہے، خاندان کی لڑائی ہے، کوئی پرے پنچایت کا مسئلہ ہے، کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی اس کے لیے دنیاوی تعلقات کا مسئلہ ہے۔
اس کے لیے ایمان سب سے اول ہونا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت نے سورۃ عصر کے اندر ارشاد فرمایا تھا، عصر کی یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے کے اندر ہے، بے شک یہ انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا بندہ ہے تو گھاٹے سے بچ گیا، نیک اعمال والا بندہ ہے تو گھاٹے سے بچ گیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار خوبیاں، حق پہ ڈٹنے والا، حق کی تلقین کرنے والا، صبر کرنے والا اور صبر کی وصیت کرنے والا، ایمان، نیک اعمال، حق پہ کاربند، صبر پہ کاربند اور تلقین کرنے والا، یہ چار اس کے پاس نیکیاں ہیں تو دنیا آخرت کے خسارے سے، گھاٹے سے، تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچا ہوا ہے۔ اگر یہ چار خوبیاں اس کے پاس کل مال، اس کے پاس دولت، اس کے پاس موجود ہو بھی، پھر بھی وہ برباد ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے، خسارے اور گھاٹے میں جا چکا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں، ایسی لڑائیاں، ایسے جھگڑے، ایسی ابتلا کے اندر، وہ آزمائش کے اندر گرفتار کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ دنیا کے مال کے لیے اپنے دین کو ہی بیچ دے۔ میرے بھائیوں، آپ نے پچھلے ہفتے پڑھا ہوگا، یہ بھائی بھکر اور لیا کے علاقے میں ایک سگے بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا دنیا کی لڑائی کے لیے، گھر کے لڑائی جھگڑے کے لیے، اور وہ مرتے مرتے آخری سانسوں پہ کیا کہتی ہے؟ میرا بیٹا جذباتی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو میں معاف کر کے جا رہی ہوں۔ یہ جہلم کے علاقے میں دو بھائی آپس میں کل خانی کے اخراجات سے لڑے، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ دنیا کے مال کے لیے رشتوں کی پامالی، دنیا کے مال کے لیے مائی باپ کا قتل، دنیا کی وراثت کے لیے آپس میں جنگ و جدال، آپس میں قتل و قتلان، دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کے مال و متاع اور وزارتوں کے لیے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دنیا کے فتنے اور آزمائشیں ہیں کہ انسان دنیا کے مال کے لیے اپنے دین کو بیچنے پہ تیار ہے۔ جب یہ دنیا میرے بھائیوں دارالفتن بنی ہوئی ہے، گھر میں فتنے ہیں، اس کی اولاد میں فتنے ہیں، اس کے مال میں فتنے ہیں، اور اسی طرح بے حیائی کا فتنہ ہے، جہالت کا فتنہ ہے، علماء سے دوری کا فتنہ ہے، لا علمی کا فتنہ ہے، دین سے دوری اور دین کے علم کو حاصل نہ کرنے کا فتنہ ہے۔ جب اس قدر فتنے ہیں تو مومن اپنی دنیا کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ وہ تعلیمات ہماری اولادوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھروں کے، ہمارے کاروباری معاملات میں، ہمارے رشتہ داری کے ماحول میں وہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنے دین، اپنے اسلام کو بچا سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے حالات کا ذکر کر کے، حضرت زید بن ثابت فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے صحابہ جو ظاہر فتنے ہیں ان سے بھی اور جو چھپے ہوئے فتنے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعائیں کی جائیں، یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، ان فتنوں میں، ان آزمائشوں سے ہمیں دوچار نہ کر دینا، کہیں برادری کی رسم و رواج کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے دین سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لیں، کہیں اپنے آباء و اجداد کی پرمپرا کو، رسم و رواج کو، اپنے آباء و اجداد کے راستے کو پورا کرتے ہوئے اپنے دین سے منہ نہ موڑ لیں، کہیں اپنی جماعتوں، گروہوں، اپنے فرقوں، اپنی تنظیموں کے جناب بھینڈ فتنوں کی بھینڈ نہ چڑھ جائیں اور اپنے دین سے منہ نہ موڑ لیں۔ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو فتنے ظاہر ہیں یا باطن چھپے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔
اور صحابہ کرام پھر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم ہر ظاہری فتنے سے بھی، ہر باطنی فتنے سے بھی اللہ کی آزمائش چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں دنیا کے اندر ذرا سی بات پر انسان قسم قرآن اور پتہ نہیں حلف اور کیا کیا اٹھا جاتا ہے، ذرا سی بات پر وہ بے دین ہو جاتا ہے، ذرا سے معاملے پہ وہ دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، ذرا سی بات پر اپنے ایمان کو، عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے، بے اولادی آئی تو غیروں کے در پہ جھک گیا، ایمان کو بیچ دیا، بیماری آئی تو غیروں کے در پہ جھک گیا، نظر و نیاز اور منتیں مرادیں غیروں کے اور غیر اللہ کے نام کی پوری کرنی شروع کر دی، اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اس سے منہ موڑ لیا، ذرا سا فتنہ آیا، ذرا سی آزمائش آئی، دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیے، روزے نماز روزہ حج زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان کو چھوڑ دیا، ذرا سا فتنہ آتا ہے، ذرا سی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری پریشانی، کوئی مقدمہ بن گیا، کوئی لڑائی جھگڑا آ گیا، ہم فوراً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر، دین اسلام شریعت کو چھوڑ کر ہم جناب اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو راستہ کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، بدعات اور خرافات کا راستہ ہے۔ ہم ذرا سا گھر میں تکلیف پریشانی، یہ جی جادو ہے، یہ جی ٹونا ہے، یہ جی جنات ہے، یہ جی سائے ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم اس پہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم جناب ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں جو گمراہی کا راستہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تعلیمات دی، یا محمد اذا صلیت، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھیں یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کو کرنے کا سوال کرتا ہوں، برائی کو، بے حیائی کو، گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ جب تو لوگوں کو کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کرے تو مجھے اس فتنے سے پہلے پہلے فوت کر دینا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا زمین پر چلنے والا کسی کی قبر کو دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا یہ لوگ ہم سے اچھے ہیں، یہ لوگ اچھے رہ گئے جو ہم سے پہلے پہلے ان فتنوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، آزمائشوں سے، ان فتنوں سے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ زمین کے اوپر چلنے والا زمین کے نیچے قبر میں لیٹے ہوئے کو بہتر سمجھے گا۔ آج برادری کو دیکھ لیں، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، خاندان کو دیکھ لیں، فتنے ختم نہیں ہوتے، مال کو دیکھ لیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، وراثتیں ہیں، 10 سال 20 سال کی وراثت کی لڑائی اور جھگڑے پورے کے پورے خاندان کو نست و نابود کر دیتی ہے۔ اس مال کی خاطر بیوی کا حق، بچوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق کھا جاتا ہے انسان۔ رسم و رواج کو دیکھ لیں تو پھر تو سوچنا ہی مت کہ ہمارے رسم و رواج تو یہودیوں عیسائیوں سے بھی آگے جا چکے ہیں، ہمارے رسم و رواج تو سکھوں اور ہندوؤں سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ ہماری شادیوں کو، ہماری خوشیوں اور غمیوں کو دیکھ کر کوئی بھی غیر مسلم یہ تصور کرنے پر تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا جناب فنکشن ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی غمی ہے، یہ غیر مسلموں کی خوشی غمی ہے۔ وہاں اس قدر کفر ہے، وہاں اس قدر شرک ہے، وہاں اس قدر شرکیہ اور کفریہ نظریات ہیں، وہاں اس قدر بے حیائی ہے، وہاں اس قدر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار ہے، وہاں اس قدر اپنے آپ کو ماڈریٹ اور ماڈرائزیشن اور جدت پسندی کے اندر ہم ڈھالنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے فنکشنز کو اس قدر عجیب اور جناب اس قدر وہ بہترین بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ اور سکھوں ہندوؤں کی تہذیب سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، فتنوں سے بچاؤ، سب سے پہلے اس کے لیے دعائیں ہیں۔
اللہ سے تعلق ہے، تعلق کو مضبوط کرے، بندہ دعائیں کرے کہ یا اللہ مجھے ان آزمائشوں سے بچائے رکھنا، ان فتنوں سے آزمائشوں سے بچائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ان فتنوں اور آزمائشوں میں آ کر میں اپنا دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنا ایمان، ہر سب کچھ برباد نہ کر بیٹھوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب ان کے خاندان، ان کے بیوی بچے چھین لیے، ان کا مال و متاع چھین لیا، ان کا جناب لباس تک اتروا لیا، مدینے میں ہجرت کر کے آئے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا عبد الرحمن بن عوف ہے؟ جی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آ چکا ہوں، لٹ گیا ہے، چھن گیا ہے، بھائیوں نے، خاندان نے مال و متاع بھی چھین لیا، سواری بھی چھین لی، بیوی بچے بھی چھین لیے، حتیٰ کہ جسم پر جو لباس تھا وہ بھی چھین لیا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے، اگر ایمان لٹ گیا ہے، ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکون فتن لا ینجی منہا الا دعاء کدعاء الغریق، فتنے ہوں گے اور ان فتنوں سے بندہ کیسے بچ جائے گا، کیسے نجات پائے گا؟ دعاؤں کے ذریعے سے فتنوں سے بچا جا سکتا ہے، اور دعائیں بھی کیسی کرنی ہیں؟ کدعاء الغریق، جس طرح ایک بندہ پانی میں ڈوبنے والا دعا کرتا ہے نا، اس کی دعا کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے، اس کا خشوع خضوع اور عاجزی انکساری کیا ہوتی ہے، جب بندہ ایسی دعائیں کرے گا تو اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ کر لے۔ پھر میرے بھائیوں، ان فتنوں میں آ کر سب سے پہلے بندہ جس چیز کو چھوڑتا ہے وہ اپنا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید سے منہ موڑتا ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، عقیدے کی کمزوری انسان کو پھر فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے، پھر یہ اس قدر بڑے فتنے ہیں کہ انسان برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آ چکا ہے، نور سے مراد اللہ کی واضح اور روشن کتاب قرآن آ چکا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اپنی رضامندی کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے سے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ سورۃ تغابن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، بیماری آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے ذریعے سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جب یہ آزمائش، جب یہ بیماری، دکھ، تکلیف اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر بندہ آزمائش میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نسبتیں کرنا شروع کر دے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف چلنا، جھکنا، سجدے، قیام، رکوع، نظر اللہ، نیاز حسین اور پتہ نہیں کیا کیا منتیں، مرادیں مانگنا شروع کر دے، پھر جس رب نے بیماری بھیجی، جس رب نے اس پر تکلیف نازل کی، رب کی نازل کی ہوئی تکلیف کو فلا کاشف لہ، اس اللہ کے علاوہ تو کوئی دور نہیں کر سکتا، پھر غیر کیسے اس کی بیماری کو دور کر سکتا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کی، شرک کی، کفر کی، شرک کی، نجاستوں کی ملاوٹ نہیں کی کہ ادھر ایمان بھی لے آئے، ادھر شرک بھی کرتے رہے، ادھر نمازیں بھی پڑھتے رہے، ادھر غیر اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہے، ادھر اللہ کے سامنے رکوع، قیام، سجدہ کر لیا اور غیر کے سامنے بھی قیام، رکوع، سجدہ کر لیا، ادھر اللہ کے در پہ بھی آ گئے اور ادھر غیر کے در پہ بھی جھک گئے، ادھر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دے دی اور ادھر غیر کے نام کی نظر و نیاز بھی
دے دی، ادھر پورا ہفتہ جناب ہفتہ مسجد میں آ کر جھکتے بھی رہے، اور ادھر ہفتے کے بعد ایک دن جناب غیر اللہ کے لیے بھی رکھ لیا، غیر اللہ کے آستانے پہ در پہ جھکنے کے بھی لیے رکھ لیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن، ہدایت اور امن ان کے لیے ہے جو عقیدہ توحید ایمان پر مضبوط رہتے ہیں اور ایمان کے اندر وہ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا انسان کے لیے تو اللہ نے اور کچھ راستہ، کوئی طریقہ، کوئی منہج، کوئی نظریہ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، لوگ جیسے بھی ہوں، معاشرہ جیسا بھی ہو، ایک ہی راستہ اللہ نے پوری امت کے لیے رکھا ہے۔ وہ راستہ قرآن و سنت والا راستہ ہے، قرآن و حدیث والا راستہ ہے۔ اسی راستے پہ رہے گا تو فتنوں سے، آزمائشوں سے، گمراہیوں سے، ہلاکتوں، بربادیوں سے بچ سکے گا۔ اس راستے کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کو ہلاک اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہ من یعیش منکم فسیری اختلافا کثیرا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ امت کے اندر بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ اب اختلافات کے اندر، ان فتنوں آزمائشوں کے اندر تم نے کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے میرے طریقے پر چلنا ہے، میرے خلفاء کے طریقے پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے اور طریقے پر چلنا ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس راستے کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے، پیروی کرنے سے بچ جانا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نیا کام جو اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ نے اختیار نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ حالت تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ہے نا، تمہاری برادری کی لڑائی ہو، تمہارے خاندان کا مسئلہ ہو، تمہارے جناب برادری کے رسم و رواج کا مسئلہ ہو، تمہارے آباء و اجداد کی پرمپرا ہو، آباء و اجداد کے رسم و رواج اور طور طریقے ہوں، تمہاری جماعتی لڑائیاں ہوں، تمہاری تنظیمی فتنے ہوں، تمہارے فرقوں کے مسائل ہوں، تمہارے مفتیوں کے مسئلے ہوں، تمہارے آپس میں کوئی دنیاوی دینی جھگڑے معاملات ہوں، کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم نے پھر اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں دیکھنا، اپنی برادری کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا، اپنے مفتی اپنے مولوی کے فتووں کو نہیں دیکھنا، اپنی جماعتوں، گروہوں، فرقوں کو نہیں دیکھنا۔ دیکھنا کس کو ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کیا کہتی ہے۔ ترکت فیکم امرین، صحیح الجامع کے اندر روایت کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے آنے کے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ ولن یتفرقا، وہ دونوں چیزیں ہرگز جدا نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، جہاں تک کہ وہ مجھ پر حوض کوثر پر بھی پیش ہے۔ ہر مسلک کی، ہر جماعت کی، ہر گروہ کی اپنی ایک لائن بنی ہوئی ہے، اپنا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، ہر مولوی کا اپنا ایک منہج اور نظریہ بنا ہوا ہے، ہر مفتی کا اپنا ایک فتوے کا انداز بنا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک ایسے ہے، تمہارے نزدیک ایسے، ہماری جماعت کے نزدیک یہ مسئلہ ایسے ہے، تمہارے گروہ کے نزدیک ایسے ہے۔ کوئی فقہ حنبلی کا پیروکار بن گیا تو کوئی فقہ شافعی کا پیروکار بن گیا، کوئی فقہ مالکی کا پیروکار بن گیا تو کوئی فقہ جعفری کا پیروکار بن گیا، کوئی فقہ جناب حنفی کا پیروکار بن گیا، تو کوئی اپنے بزرگوں، اپنے باپوں کے دین کو لے کر چل پڑا۔ قرآن و سنت پر کس نے چلنا تھا؟ اللہ نے مسلمانوں کو تو قرآن دیا تھا، دین دیا تھا، ایک ہی قبلہ اور کعبہ دیا تھا، ایک ہی نبی دیا تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اس کو ختم نبوت بھی عطا کی تھی۔
اس راستے پر چلنے والے لوگ چاہیے تھے، اس نظریے کو اپنانے والے لوگ چاہیے تھے، اس منہج کو اختیار کرنے والے لوگ چاہیے تھے۔ یہاں تو اپنے اپنے طور طریقے اپنا لیے، کل حزب بما لدیہم فریحون، پھر ہر گروہ اپنے اپنے منہج پر جس پر چل رہا ہے اس پہ وہ خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں جس پر چل رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب گمراہ ہیں، باقی سب جناب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر بندہ فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کو قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں آتا، جب تک اس کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہوتا، جب تک اس کو دین کے علم کے حصول کا پتہ نہیں چلتا، دین کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، میرے بھائیوں کو فتنوں سے کیسے بچ سکتا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس معاملے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس مسئلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، فتنے میں ہم نے کیسے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر گئے، لیلھا کنہارھا، اس دین کی میرے بھائیوں راتیں بھی ایسے ہی روشن ہیں جیسے دنوں کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملہ جو بندے کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے امت کو وہ بتا دیا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے، طائفة ایک جماعت بنتی، ليتفقهوا في الدين، جو دین کو سمجھنے والی ہوتی۔ دین کی سمجھ، دین کے علم کا حصول، یہ نہ صرف تباہی سے بچاتا ہے، نہ صرف ہلاکت سے بچاتا ہے، نہ صرف خسارے سے بچاتا ہے، بلکہ یہ ہر آنے والی آزمائش، فتنے کے اندر اور فتنے میں کامیابی، آزمائش میں کامیابی کا بھی درس دیتا ہے، اور انسان کو دنیا آخرت کے فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، حدیث صحیحہ کی روایت ہے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوال کرتے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ مِنَ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ شر، یہ برائی مجھے پا نہ لے، کہیں میں اس برائی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں تھے، ہم اس شر کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے مشرف کر دیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حذیفہ، اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا۔ میں نے پوچھا، اس شر کے بعد بھی پھر کوئی خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کدورت کیا ہے؟ کدورت سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ، قوم یستنون بغیر سنتی، ایسی قوم ہوگی جو میری سنت پر نہیں چلے گی، میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طور طریقے پر چلے گی، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِّ، اور میرے راستے کے علاوہ، میری جناب وہ میرے اسوہ حسنہ کے علاوہ، میری رہنمائی کے علاوہ دوسرے راستے پر، دوسری رہنمائی پر چلے گی، تعرف منہم وتنکروا، تم ان کو پہچانو گے بھی اور انکار بھی کر دو گے، کچھ اچھی باتیں ہوں گی، کچھ بری باتیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں، سنت پر چلنے والے اور بدعات اور خرافات پر چلنے والے، رسم و رواج پر چلنے والے، اور بدعات کو اس سال ثواب کا نام دے کر اعلان کرنے والے، جس نے سال ثواب لینا ہے وہ پہنچ جائے، ہے بدعت، ہے اللہ رسول کی نافرمانی، ہے صحابہ کے طریقے کی نافرمانی، اور ہم ممبروں پر، مصلی رسول پر، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سال ثواب، جس نے جناب دنیا آخرت، دنیا آخرت کا اجر لینا ہے وہ اس مجلس میں پہنچ جائے۔ قوم یستنون بغیر سنتی، ایسے لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ دیں گے، میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلیں گے، دوسرے رسم و رواج پر چلیں گے۔ فتنوں کے ایام میں جب بندہ عبادت، دین، شریعت، قرآن و سنت کی تعلیمات
عقیدہ توحید کے ساتھ کاربند ہو جائے گا، اللہ ایمان بھی محفوظ کر لے گا، دنیا آخرت کے فتنوں سے بھی بچا لے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا العبادۃ فی الحرج کحجرتنا الیہ، فتنوں کے دور میں میری عبادت کرنا ایسے ہوگا جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ فتنوں کے دور میں عبادت، یہاں ذرا سی پریشانی آتی ہے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یا ذرا سی مشکلات آتی ہیں جمعہ چھوٹ جاتا ہے، ذرا سی مصروفیت آتی ہے نمازوں اور مسجد کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، ذرا سا مسئلہ بنتا ہے دین کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان دنیاوی رسم و رواج کے اندر جکڑے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے بے برکتی ختم نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے دنیا کے فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہوئے پڑے ہیں۔ ستکون فتن القائد فیہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں کھڑا ہونے والا بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو جھانک کر ان فتنوں میں دیکھے گا وہ گویا ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَآزًا فَلْيَعُذْ بِهِ، جو بندہ بھی کوئی فتنوں سے پناہ والی جگہ ڈھونڈتا ہے مل جاتی ہے، وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کی بجائے پناہ والی جگہ تلاش کرے اور اس سے پناہ میں چلا جائے۔ ہم نہیں دیکھتے آپس میں لڑائی بن گئی، دین کے مقابلے میں دنیا آ گئی، سنت کے مقابلے میں بدعات خرافات رسم و رواج آ گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مفسد، ادھر سے اس کو کھڑا کر لیا، ادھر سے اس کو کھڑا کر لیا، اچھا تجھے ایسا کیا، تیرا ایسی کی تیسی، تو چل آگے، ہم تیرے پیچھے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنے ہیں، فساد ہیں، صلح ہونے نہیں دیتے، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہونے نہیں دیتے۔ القائد فیہا خیر من القائم، فتنوں سے تو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فتنوں سے دور رہو، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں اتفاق اور اتحاد اور دین اور اسلام اور عقیدہ توحید اور ایمان کا درس دینے کی بجائے کہاں چلے جاتے ہیں؟ فساد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بھی دروازہ کھٹکھٹا لیا، اس کا بھی اس نے ایسے کیا ہے، تو ایسے کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو ایسے کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنی جناب چٹی کی خاطر، اپنے حرام کی خاطر، اپنے تعلقات کی خاطر، یا حسد بغض اور نفرت کی خاطر۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ہم آسمان سے ان کے لیے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو ایمان لانے کی بجائے، تقوی اختیار کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جناب ان کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دی۔ مستدرک الصحیحین کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو اپنی فقیری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت کو، اپنی جناب فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اسی لیے تو محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، اعمال فتنوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، دین کو، دنیا کو، آخرت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے، پھر دعاؤں کے ذریعے، پھر عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے، پھر صرف قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت پر چل کر قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، پھر دین کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لینا، پھر برے لوگوں اور بری مجالس سے دور رہنا، پھر تقوی اختیار کرنا،
عبادات میں مشغول رہنا، توبہ استغفار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فتنوں سے بچا لے گی، اور جو فتنوں سے بچ گیا کامیاب ہوگا، جو فتنوں کے اندر گرفتار ہو گیا ناکام نامراد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر مومن ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں دین اسلام پر چلنے کی، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔